بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے نظام تو چلانے ہے، یہ سارے طبقے اس میں رہیں گے نظام چلانے کے لیے۔ مالداروں کا طبقہ بھی رہے گا اور درویشوں کا طبقہ بھی رہے گا اور علماء حقیقی کا طبقہ بھی رہے گا۔ اس میں پھر جو مخلصین ہوں گے ان کا طبقہ بھی رہے گا۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو ہم اکثر امام مالک سے رحمہ اللہ کا اور ان کی جماعت کا قول نقل کرتے رہتے ہیں، من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق۔ تو یہ جو صورتیں ہوتی ہیں یہ اسی کی ہیں کہ یہ طبقہ تقدس اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتا اور اس کی وجہ سے وہ کئی قسم کی نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ من تصوف جس کو وہ درویشوں کا طبقہ حضرت کہہ رہے ہیں، ولم تفکر فقط تزندق، یہ پھر کرام طور کشف اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اس میں مبتلا ہو جائے۔ من جمع بینہما، جس نے دونوں کو اکٹھا کر لیا کہ فقی نفسی بھی ہو، نفس کے اندر اس کا اللہ پاک نے وہ بینم علم و انبیاء، بے کتاب و بے استاد۔ تو پھر یہ جو اس قسم کے ہوتے ہیں نفس گم کردہ لوگ، ان کو اللہ پاک کئی قسم کے خاص نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک تو ان کی ذہانت بہت شاندار ہو جاتی ہے، جس کی کل میں نے حدیث سے دعا آپ لوگ کو سنائی تھی، لم ارحمنی بترک معاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن نظر فیما یرضیکانی، کہ جب یہ دونوں کام کر لیتے گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور لایانی سے بھی بچا لیتے اپنے آپ کو، پھر اللہ پاک ان کو ایسے نظر عطا کرواتے، وہ آتے ہے کہ فراست المومن جو ہے وہ ینظر بنور اللہ، وہ پھر ضرب المثل ہوتے۔ حضرت ان قصے کے واقعات کو، بے غرضی اور بے نفسی کی صورتوں کو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے جنگ آزادی کے زمانے میں 3 دن سے زیادہ نہ چھپنے کو فرماتے تھے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اس کو ہم آگے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتباع سنت اسے کہتے ہیں کہ روپوشی میں بھی اس کا لحاظ رہا کہ سنت سے زیادہ نہ ہو۔ آج کل لوگ نوافل و تسبیحات ہی میں اتباع سنت کو منحصر سمجھتے ہیں۔ کمال اتباع یہ ہے جو مولانا کی فعل سے ظاہر ہوا۔ غرض 3 دن کے بعد آپ اعلانیہ پھرتے تھے، کئی مرتبہ پر دوڑ آئی، یعنی ریڈ جو آج کل کہتے ہیں کہ ایجنسیاں ریڈ کرتے ہیں، اس کو حضرت کے زمانے کی اردو میں دوڑ آئی، مگر آپ اپنی ذہانت سے بچ جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا چھتے کی مسجد میں تھے، کسی نے مخبری کر دی اور فوراً دوڑ آ گئی، وہی ریڈ ہو گئی۔ مولانا اس وقت جہاں بیٹھے تھے اس جگہ سے ہٹ کے دوسرے پیچھے کی طرف آ گئے۔ پولیس کے افسر نے صورت سے نہ پہچانا کہ یہی مولانا قاسم ہیں، کیونکہ لباس مولانا کا عالمانہ نہ ہوتا تھا، عامیانہ لباس پہنتے تھے۔ یہ لباس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے جی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کئی دفعہ میں نے اپنے کابرین کو جو پاکستانی علماء تھے ان کو میں منع کرتا ہوں، اور حضرت حکیم الامت کی جو انفاس عیسیٰ کی جو ہے
حوالہ بھی دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگ نہ ابا پہنتے تھے نہ جبہ پہنتے، سیدھے سادہ رہتے. یہ انہی قسم کی مثالیں ہیں. یہ ابا اور جبہ اب تو دستار بندی کے ساتھ ہی پہنائے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ان میں تواضع آئے گی؟ تو پہلے ہی تقدس اور غرور کی اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اور مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لباس سادہ ہوتا تھا اور عامیانہ لباس پہنتے تھے. اس نے سمجھا کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، معمولی آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے. تو اس نے مولانا ہی سے پوچھا کہ یہ مولانا قاسم صاحب آئے تھے، تو آپ نے پہلے جہاں سے اٹھ کے پیچھے آئے تھے اس جگہ اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی تو یہیں تھے، دیکھ لو. یہ کہہ کر اپنے جوتے ہاتھ میں لیے پولیس کے درمیان سے نکل گئے. بعد میں پولیس افسر کو معلوم ہو کہ جس سے میں نے باتیں کی تھی وہی مولانا قاسم صاحب تھے. وہ مولانا کی ذہانت پر بڑا حیران ہوا، جھوٹ بھی نہیں بولا اور سب صاف بچ بھی گئے. غرض اس ذہانت سے بچتے رہے، مگر 3 دن کے بعد روپوش نہیں ہوئے. خیر یہ تو مولانا کی ذہانت کا ایک لطیفہ تھا. مجھے بتلانا یہ تھا کہ یہ حضرات شہرت سے کس درجہ بھاگتے تھے کہ صورت سے کوئی ان کو عالم یا شیخ نہ سمجھتا تھا. حضرت مولانا محمد قاسم یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد تھے، یعقوب نانوتوی، وہ بھی نانوتا سے تھے رحمۃ اللہ. ایک دفعہ رات کے وقت دیوبند سے نانوتا اپنے یعنی گاؤں کو جا رہے تھے. ایک جگہ پہنچ کر راستہ بھول گئے کیونکہ رات باقی تھی. تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی نانوتا کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا ارے تو کون ہے جو صبح صبح نانوتا کا نام لیتے ہیں؟ مشہور ہے کہ صبح کو نانوتا کا نام لینے سے دن بھر کھانا نہیں ملتا. فرمائے بھائی پھر کیا کہوں؟ کہا پھوٹا شہر کے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی پھوٹے شہر کا راستہ کس طرف کو ہے؟ اس نے بتایا کچھ دور چل کر پھر راستہ بھول گئے. تو ایک شخص اور ملا، اس سے پوچھا بھائی شہر کا راستہ کدھر کو ہے؟ وہ کوئی نانوتا کا رہنے والا تھا. اس نے کہا ارے تو کون ہے جو ہمارے شہر کو پھوٹا شہر کہتے ہیں؟ پھر بھائی کیا کہوں؟ کہا نانوتا کیوں نہیں کہتا ہوں؟ فرمایا اچھا بھائی نانوتا کا راستہ بتلا دیں. کہ یہ سامنے تو نانوتا ہی تو ہے. اس وقت مولانا نانوتا پہنچ گئے، مگر اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہ ہوا کہ میں گھر کے قریب آ گیا ہوں. غرض راستے میں جو ملتا اور مولانا اس سے راستہ پوچھتے وہ برا بھلا کہتا تھا اور مولانا سب کو سنتے جا رہے تھے. کسی کی بات کو برا نہ مانا، نہ کسی سے اپنا نام ظاہر کیا، اور اگر نام ظاہر کر دیتے تو ان کی طرف کہ سب لوگ آپ کو جانتے تھے، نام سن کر وہ لوگ پیروں میں گر پڑتے. مگر ان کو تو اس میں ہی مزہ آتا تھا. ہمارے ہاں یہ غیر مقلدیت کی اور ان کی لباسوں کا اثر ہے کہ اب اگر کوئی تھوڑا جھک کے بھی ملے تو پھر اس کو منع بھی کرتے، ڈانٹتے، ڈپکتے بھی. ہمارے پرانے بزرگوں میں یہ قدم بوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت خلیل احمد سہارنپوری تک اور آج تک ہمارے بزرگوں میں یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے، اور میں خود کہتا رہتا ہوں کہ والدہ کی جب وہ آرام کر رہی ہوں تو ان کے پاؤں چوم لیا کرو کہ ان پاؤں کے نیچے جنت کا آیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تھی. لیکن خشکی بڑھتی جا رہی ہے، وہ جو میں کہتا ہوں لباسوں کا اثر ہے. تو اس پہ ہمارے بیٹے نعمان نے شاندار کتاب لکھی، ضرب النعلین علی ینکر تقبیل القدمین. وہ یہ ساری پھر روایتیں انہوں نے جمع کی ہے اس میں، جو بہت شاندار ہیں. اور تقبیل القدمین کی جتنی روایتیں وہ سب انہوں نے اس میں جمع کی. باہر کا یہ تو یہ تھے، نام سن کر وہ لوگ پیروں میں گر پڑتے، مگر ان کو تو اس میں ہی مزہ آتا تھا کہ نفس ذلیل ہو. حضرت مولانا گنگوئی قدس روح کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آ گئی.
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.